کندنی کے چہرے پر اس وقت ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے مٹیالے سانپ کو چوما، اسے لے کر جھونپڑے سے باہر نکل آئی۔ چاند مغرب کی طرف جھک گیا تھا۔ چاندنی میں جنگل کے درخت خواب جیسا منظر پیش کر رہے تھے۔ کندنی جنگل کے کنارے والے درخت میں آ گئی، وہاں جا کر جھکی اور اس نے سانپ کو آرام سے گھاس پر چھوڑا اور کہا، میری دشمن کی بو لیتا جا اور اسے 3 بار ڈس کر میرے پاس واپس آ جا۔ سانپ کی پھونکار سنائی دی اور پھر وہ گھاس میں تیزی سے رینگتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سانپ بڑی تیز رفتاری سے جا رہا تھا۔ جنگل میں ڈوبتے چاند کی ترچھی کرنوں کی وجہ سے کہیں اندھیرا اور کہیں چاندنی تھی۔ وہ سانپ بالشت بھر کا تھا، اس کی رفتار میں بجلی جیسی تیزی تھی۔ ابھی یہاں تو ابھی وہاں، جنگلی گھاس اسے راستہ دے رہی تھی۔ ایک جھاڑی میں گھستا تو کسی چٹان کے پہلو سے جا نکلتا۔ عیار کندنی نے نسرین کی ساڑی پر سانپ کو جو لوٹ پوٹ کیا تھا، اس کی وجہ سے نسرین کے جسم کی بو سانپ کے دماغ میں رچ بس گئی تھی۔ سانپ فضا میں ایک سمت سے آتی ہوئی نسرین کی ہلکی ہلکی بو صاف محسوس کر رہا تھا۔ وہ جنگل میں اسی سمت کو جا رہا تھا جدھر سے نسرین کی بو آ رہی تھی۔ کچی سڑک پر سے جنگل کے ریسٹ ہاؤس تک کا فاصلہ کافی تھا۔ سانپ کو سڑک پر سے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ درختوں، جھاڑیوں، جنگلی گھاس اور چٹانوں کے درمیان سے ہو کر جا رہا تھا، اور یوں فاصلہ آدھے سے بھی کم رہ گیا تھا۔ جنگل میں ایک چوڑے پاٹ والی ندی آئی تو سانپ ندی میں اتر گیا۔ وہ اس کی سطح پر لہرا لہرا کر تیرتا ندی کے دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ دوسرے کنارے پر بانس کے درختوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ سانپ اس ذخیرے سے بھی نکل گیا۔ نسرین کی بو زیادہ قریب سے آ رہی تھی۔ جیسے جیسے نسرین کی بو تیز ہو رہی تھی، سانپ کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ سانپ رک گیا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا پھن اوپر اٹھا کر ہوا میں نسرین کے جسم کی بو لی، جو کہ اب بڑی زیادہ آ رہی تھی اور دور درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف سے آ رہی تھی، جن کے پیچھے چاند غروب ہو رہا تھا۔ سانپ درختوں کے جھنڈ کی طرف رینگنے لگا۔ یہاں آرا مشین لگی تھی، لکڑی کے کٹے ہوئے سلیپر اور درختوں کے تنے پڑے تھے۔ سانپ نے اپنی رفتار کم کر دی تھی۔ نسرین کی بو اسے ریسٹ ہاؤس میں سے آ رہی تھی۔ اس وقت نسرین ریسٹ ہاؤس کے کیبن کے برآمدے میں چارپائی پر مچھردانی لگائے گہری نیند سو رہی تھی۔ قریب ہی ایک پیڈسٹل فین چل رہا تھا۔ سانپ آہستہ آہستہ رینگتا برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کندنی نے اسے جس عورت کو ڈسنے کے لیے بھیجا تھا، اس کی بو اسی مچھردانی کے اندر سے آ رہی تھی۔ سانپ اچھل کر چارپائی پر چڑھ گیا۔ ایک جگہ سے مچھردانی کا پلو ذرا ڈھیلا رہ گیا تھا۔ سانپ وہاں سے مچھردانی کے اندر آ گیا۔ نسرین رات گئے تک سلطان کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اسے نیند آئی تھی، اب بے سدھ ہو کر سو رہی تھی۔ نسرین نے شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ شلوار کا پائنچہ ایک جگہ پنڈلی سے ذرا اوپر اٹھا ہوا تھا۔ سانپ نے اپنا پھن آگے کیا اور نسرین کی پنڈلی پر ڈس لیا۔ گہری نیند کی وجہ سے نسرین کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی چیونٹی نے کاٹا ہو۔ اس نے سوتے ہی میں اپنے دوسرے پاؤں سے پنڈلی کو ذرا سا رگڑا اور غافل ہو گئی۔ کندنی نے سانپ کو اس کی زبان میں یہ بات کہی تھی کہ عورت کو 3 بار ڈسنا ہوگا۔ سانپ نے دوسری بار پنڈلی پر ڈسنے کے بعد تیسری بار ڈسا تو نسرین کی آنکھ کھل گئی۔ برآمدے میں بلب روشن تھا۔ نسرین نے کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلی پیچھے کھینچ لی۔ اسے مٹیالے رنگ کا سانپ تیزی سے مچھردانی سے نکلتا نظر آیا۔ اس کے حلق سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر کمرے میں سوئے ہوئے سکھ میاں بیوی یعنی سرجیت کور اور خشونت سنگھ دوڑ کر باہر آئے۔ نسرین مچھردانی سے نکل کر لکڑی کے فرش پر بیٹھی اپنی پنڈلی کو دبا رہی تھی۔ پنڈلی پر 3 جگہوں پر دانتوں کے نشانات تھے، جن میں سے خون رس رہا تھا۔ سانپ، مجھے سانپ نے کاٹا، نسرین نے دہشت زدہ ہو کر کہا۔ خشونت اور سرجیت کور پنڈلی کو جھک کر دیکھنے لگے۔ خشونت سنگھ بولا، سانپ نے 3 بار ڈسا ہے، آج تک کبھی کسی سانپ نے ایسا نہیں کیا۔ چلو بھابھی، تم اندر چلو، مگر تم فکر نہ کرو بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں سانپ کے کاٹے کا انجیکشن لگا دیا ہے۔ یہاں سانپ بہت ہوتے ہیں، گھبراؤ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ نسرین نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، مگر سانپ نے مجھے 3 بار کاٹا ہے۔ خشونت بولا، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، میں احتیاط کے طور پر اس کا بندوبست بھی کرتا ہوں۔
سردار جی نے اسی وقت نسرین کو 2 ٹیبلٹ کھلا دیں اور ایک انجیکشن بھی لگا دیا۔ سانپ کے کاٹے کے سلسلے میں اس قسم کی طبی امداد کا سامان خشونت سنگھ کے ہاں ہر وقت موجود رہتا تھا، لیکن نسرین کو شام کے وقت سرجیت کور کے ساتھ ہی ایک ڈاکٹر نے سانپ کے کاٹنے کا باقاعدہ انجیکشن لگا دیا تھا۔ خشونت سنگھ یہ ٹیکہ ہر 15-20 دن کے بعد خود بھی لگواتا تھا اور اپنی بیوی کو بھی لگوا دیتا تھا۔ اس جنگل میں سانپ بہت زیادہ تھے اور یہ احتیاط ہر حالت میں کرنی پڑتی تھی۔ اس انجیکشن کی وجہ سے نسرین پر سانپ کے زہر کا کوئی خاص اثر نہ ہوا، صرف اس کا حلق بار بار خشک ہو جاتا۔ دونوں سکھ میاں بیوی نے باقی رات نسرین کے پاس بیٹھ کر گزار دی۔ وہ اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ناریل کا رس پلا رہے تھے۔ صبح ہونے تک نسرین بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ خشونت سنگھ کو بڑا تعجب تھا، کیونکہ آج تک وہاں ایسا نہیں ہوا تھا کہ سانپ نے مچھردانی کے اندر داخل ہو کر کسی کو کاٹا ہو۔ دن خاصا نکل آیا تو نسرین نے سرجیت کور کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ اس کی پنڈلی پر سانپ کے دانتوں کے نشان سیاہ پڑ چکے تھے، جہاں سرجیت کور کے خامن نے ایک اینٹی زہر کی مرہم لگا دی تھی۔ نسرین نے ناشتے کے بعد غسل کیا، شلوار قمیض کی جگہ نئی ساڑی پہنی۔ اچانک اسے اپنی انگوٹھی کا خیال آ گیا۔ انگوٹھی اس کی انگلی میں نہیں تھی۔ وہ سوچنے لگی، انگوٹھی میں نے کہاں رکھی تھی؟ اس کو یاد آ گیا کہ پرانی ساڑی اتارتے وقت اس نے اپنی منگنی کی انگوٹھی ساڑی کے پلو کے ساتھ باندھ دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ نہانے کے بعد وہ انگوٹھی اتار کر اپنی انگلی میں پہن لے گی، مگر وہ بھول گئی۔ سرجیت کور برآمدے میں بیٹھی نوکر سے فرش صاف کروا رہی تھی۔ اس کا خاوند خشونت سنگھ جنگل میں کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ نسرین کمرے سے نکل کر سرجیت کور کے پاس آئی۔ وہ کچھ پریشان تھی، کہنے لگی، سرجیت بھابی، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ سرجیت نے نسرین کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے ساوتری، کیا غلطی ہو گئی ہے؟ آپ نے پچھلے دنوں میری پرانی ساڑی سپیرے کو دی تھی نا، اس کے ساتھ میری انگوٹھی بندھی ہوئی تھی، میں اسے کھولنا بھول گئی۔ اب کیا کروں؟ کیا سپیرا انگوٹھی واپس کر دے گا؟ وہ میری منگنی کی انگوٹھی ہے، میرے پتی دیو کی نشانی تھی۔ سرجیت کور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے خاوند کو بلا کر ساری بات بتائی۔ بولا، سپیرا منگلم ہمارے ہاں بڑی دیر سے آتا جاتا ہے، میرا خیال ہے اس نے انگوٹھی ضرور سنبھال کر رکھ لی ہوگی، میں آدمی بھیج کر آج ہی اسے بلوا لیتا ہوں۔ نسرین بے چین ہو رہی تھی۔ اس نے سردار جی کی منت کرتے ہوئے کہا، ویر جی، انگوٹھی میرے سورگ باشی پتی دیو کی نشانی ہے، گم ہو گئی تو اگلے جنم اسے کیا جواب دوں گی؟ پلیز میرے ساتھ کوئی آدمی کر دیں، میں خود سپیرے کے گھر جاتی ہوں، دیر کر دی تو ہو سکتا ہے کہ میری انگوٹھی گم ہو جائے۔ سرجیت کور نے نسرین کی بے چینی دیکھی تو اپنے خاوند سے کہا، آپ بتائیں کہ سپیرا کہاں رہتا ہے؟ سردار جی بولے، اس کا گھر تو مجھے بھی پتا نہیں، اب کیا کروں؟ نسرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے آنسوؤں سے دونوں میاں بیوی بڑے متاثر ہوئے۔ سردار جی نے کہا، ساوتری بہن پریشان کیوں ہوتی ہو؟ مجھے سوچنے دو، تمہاری انگوٹھی گم نہیں ہوگی۔ سردار جی نے اسی وقت اپنے ایک خاص مدراسی نوکر کو بلایا اور اس سے سپیرے منگلم کے گھر کا پتہ پوچھا۔ نوکر بولا، میں نے اس کا گھر کبھی نہیں دیکھا سردار جی، اگر اسے ضروری ملنا ہے تو ایسا کریں کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر کھاڑی والے جنگل میں ایک عورت رہتی ہے، کندنی اس کا نام ہے، سپیرا منگلم اس کے پاس اکثر جاتا رہتا ہے، اس کو منگلم کے گھر کا پتہ ہوگا۔ سردار جی نے اسی وقت اپنی بیوی کو تیار کیا اور دونوں میاں بیوی نسرین کو ساتھ لے کر کندنی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سردار جی نے کندنی کا حلیہ وغیرہ اور اس کی جھونپڑی کا سارا پتہ نوکر سے معلوم کر لیا۔ ریسٹ ہاؤس کے جنگل سے نکل کر وہ کچی سڑک پر آ گئے۔ یہاں سے ایک ویگن میں سوار ہوئے اور جو جگہ نوکر نے بتائی تھی وہاں اتر کر ایک جنگل میں داخل ہو گئے۔ نوکر نے کہا تھا کہ سڑک سے اتر کر کچھ دور تک جنگل میں جنوب کی طرف چلنا ہوگا، جہاں درخت ختم ہو جائیں گے وہاں ایک سمادھی کا چبوترا بنا ہوا ہوگا، اس کے پاس ہی کندنی کی جھونپڑی ہے، وہ اسی میں رہتی ہے اور منگلم وہیں اس سے ملنے آتا ہے۔ نسرین، سرجیت کور اور اس کا خاوند سردار جی جنگل کی ایک پگڈنڈی پر چلے جا رہے تھے۔ مٹیالہ سانپ نسرین کو ڈسنے کے بعد راتوں رات ہی کندنی کے پاس جھونپڑے میں واپس آ گیا تھا۔ کندنی سانپوں سے اشاروں کی زبان میں باتیں کیا کرتی تھی۔ سانپوں کے اشاروں سے وہ سمجھ جاتی تھی کہ سانپ کیا کہنا چاہتا ہے۔ سانپ جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی کندنی کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ کندنی نے سب سے پہلے
اس کے منہ کو اپنی ناک کے قریب لا کر سونگھا۔ اسے سانپ کی زہر کی خاص بو محسوس ہوئی۔ یہ صرف اس وقت آتی ہے جب سانپ کسی کو ڈس چکا ہو، اور یہ بو بھی کوئی تجربے کار سپیرا ہی محسوس کر سکتا ہے۔ کندنی نے سانپ کو چوما اور پوچھا، اپنا کام پورا کر آئے ہو میرے بچے؟ سانپ نے پھن پھیلا کر سر ہلا دیا۔ کندنی بڑی خوش ہوئی۔ اس نے اپنے اور سلطان کے درمیان میں سب سے بڑی رکاوٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اس نے سانپ کو تھوڑا سا دودھ پلایا اور پھر پٹاری میں بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ اس کی آنکھ معمول کے مطابق سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے کھل گئی۔ وہ جھونپڑی سے نکلی، سلطان کی جھونپڑی کے قریب سے گزری، تھوڑی دیر کو رکی۔ اس کے چہرے پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور بڑی شان سے ندی پر نہانے چل دی۔ واپس آئی تو سلطان بھی جاگ چکا تھا اور جھونپڑی کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ کندنی اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنے گیلے بالوں کو جھٹک جھٹک کر سکھانے لگی اور بڑی خاص نظروں سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان کو کندنی اب زہر لگنے لگی تھی، کیونکہ وہ اسے یہ نہیں بتا رہی تھی کہ نسرین کہاں ہے اور اسے کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ نسرین کی انگوٹھی سلطان کے پاس ہی تھی۔ وہ مکمل طور پر کندنی کے رحم و کرم پر تھا۔ کندنی نے اسے یقین دلایا ہوا تھا کہ اس کی منگیتر کو جہاں چھپا کر رکھا گیا ہے اس جگہ کا اسے پورا علم ہے، مگر وہ اپنے خاص آدمی کو بھیج کر اسے یہاں بلائے گی۔ سلطان نے بے حد اصرار کیا تھا کہ مجھے وہ جگہ بتا دے، میں خود اپنی منگیتر کے پاس پہنچ جاؤں گا، لیکن کندنی کے تو منصوبے کچھ اور ہی تھے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے تمہیں تمہاری منگیتر کا ٹھکانہ بتا دیا تو ناگ دیوتا مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور مجھ پر ان کا عذاب نازل ہوگا۔ میرا ایک خاص آدمی ہے، وہ میرے پاس 1-2 دن میں آنے والا ہے، میں اس کو بھیجوں گی، وہ تمہاری منگیتر کو نکال کر لے آئے گا۔ سلطان بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ کندنی پر دباؤ بھی نہیں ڈال سکتا تھا، الٹا اسے اس کی خوشامد کرنی پڑتی تھی۔ اب بھی کندنی سلطان کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ محض اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے لمبے بالوں کی تعریفیں کرنے لگا۔ سلطان کے منہ سے اپنے حسن کی تعریف سن کر کندنی پر ایک پرکیف سا طلسم طاری ہونے لگتا۔ وہ اپنے ناپاک ارادوں میں اور زیادہ پختہ ہو جاتی۔ کندنی نے سلطان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سلطان کو محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے کوئی سانپ چپٹ گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، کندنی، اگر تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میری منگیتر کملا کس جگہ پر ہے تو میں بھگوان کے سامنے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ساری زندگی تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ کندنی مسکرا دی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، وہ تو تم ہمیشہ میرے غلام بن کر ہی رہو گے، مجھے مردوں کو غلام بنانا آتا ہے۔ وہ مسکراتی رہی اور اس کے دل میں ایک عارضی منصوبہ تیار ہو کر اس کے سامنے آ گیا۔ سمندر پار سری لنکا کے ساحل کے قریب ایک جزیرے میں کندنی کی ایک سپیرن سہیلی رہتی تھی، جو سپیروں کے جنگلی قبیلے کی سردارنی تھی۔ اگر وہ سلطان کو وہاں لے جائے تو وہ باقی زندگی بڑے مزے سے وہاں گزار سکتی ہے۔ سپیرن کا قبیلہ پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی میں آباد تھا، جہاں 24 گھنٹے زہریلے سانپ پہرا دیتے تھے۔ سلطان وہاں سے چاہے بھی تو کبھی فرار نہیں ہو سکے گا۔ اس نے سلطان کی طرف گہری نظروں سے دیکھا اور ہنس کر بولی، اب مجھے تم پر ترس آ گیا ہے کانشی رام، آج شام تیار رہنا، میں تمہیں تمہاری منگیتر کے پاس لے چلوں گی۔ سلطان یہ سن کر بڑا خوش ہوا، کہنے لگا، تم سچ کہہ رہی ہو نا کندنی؟ کندنی سلطان کے قریب ہو گئی۔ تم میرے پتی دیو ہو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ سلطان پیچھے ہٹ گیا اور اٹھتا ہوا بولا، اچھا میں ندی پر نہانے جا رہا ہوں۔ وہ ندی کی طرف چلا، چند قدم چل کر رکا اور پلٹ کر بولا، کندنی کیا ہم ابھی نہیں جا سکتے؟ کندنی نے نفی میں سر ہلا دیا، دیوتاؤں کا حکم ہے کہ تم میرے ساتھ شام کو روانہ ہوگے۔ اور کندنی مسکراتی ہوئی سمادھی والے چبوترے کی طرف چل دی۔ سلطان دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم لیے کچھ خوش کچھ پریشان ندی کی طرف چل دیا۔ کندنی چبوترے پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنے بال سنوارنے لگی۔ سلطان درختوں میں غائب ہو چکا تھا۔ عین اس وقت نسرین، سرجیت کور اور اس کا خاوند خشونت سنگھ درختوں سے باہر نکل کر کندنی کی طرف بڑھے۔ انہوں نے چبوترے پر بیٹھی کندنی کو دیکھ لیا تھا۔ کندنی نے 2 عورتوں اور ایک سکھ مرد کو اپنی طرف آتے دیکھا تو سوچا کہ یاتری ہیں اور اس کے درشن کو آ رہے ہوں گے۔ خشونت سنگھ نے قریب آ کر کندنی کو پرنام کیا اور کہا، دیوی جی، ہمیں کندنی جی سے ملنا ہے۔
کندنی نے مسکرا کر کہا، میں ہی کندنی ہوں، کیا بات ہے؟ نسرین ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سرجیت کور نے بھی ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ خشونت سنگھ بولا، آپ منگلم سپیرے کو جانتی ہیں جی؟ اگر جانتی ہیں تو ہمیں اس کے گھر کا پتہ بتا دیں۔ منگلم سپیرے کے نام سے کندنی ذرا چونکی۔ تم لوگوں کو منگلم سپیرے سے کیا کام ہے؟ خشونت سنگھ نے نسرین کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہماری مہمان ہیں دیوی جی، پنجاب سے آئی ہوئی ہیں، ان کا نام ساوتری ہے۔ 2-1 روز ہوئے منگلم سپیرا ہمارے ہاں سانپوں کا تماشا دکھانے آیا تو میری پتنی نے اسے ان کی ایک پرانی ساڑی دے دی۔ اس ساڑی کے ساتھ ساوتری کی انگوٹھی بندھی ہوئی تھی، وہ بھی ساتھ ہی چلی گئی۔ ہم وہ انگوٹھی واپس لینے آئے ہیں۔ کندنی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ٹکٹکی باندھے نسرین کو دیکھ رہی تھی۔ گورا رنگ، دبلا پتلا جسم، گال پر چھوٹا سا تل، کملا نام، تو کیا یہی کانشی رام کی منگیتر ہے؟ یہ ابھی تک زندہ کیسے ہے؟ اگر وہ ساڑی اسی کی تھی تو سانپ کے 3 بار ڈسنے کے بعد یہ مری کیوں نہیں؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ نسرین کو چکر سا آ گیا۔ وہ چبوترے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سرجیت کور نے جلدی سے اسے سنبھالا دیا۔ خشونت سنگھ کہنے لگا، اصل میں ہماری مہمان ساوتری جی کو آج رات ایک سانپ ڈس گیا تھا۔ اگر میں نے اسے صبح سانپ کے کاٹے کا ٹیکا نہ لگایا ہوتا تو یہ مر گئی ہوتی۔ بھگوان نے بڑی کرپا کی کہ یہ بچ گئی۔ سرجیت کور نے کہا، دیوی جی ہمیں منگلم سپیرے کے گھر کا پتہ بتا دیں۔ انگوٹھی ساوتری جی کے سورگ باشی پتی دیو کی نشانی ہے۔ کندنی کے بدن میں گویا کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کھول رہی تھی، لڑکی کیوں بچ گئی؟ اس کے ناپاک ارادوں کا محل دھڑام سے گر پڑا تھا۔ کندنی سمجھ گئی تھی کہ ساوتری ہندنی نہیں بلکہ مسلمان ہے۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ مسلمان عورت ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بیوہ ظاہر کیا ہوا تھا۔ کندنی ایک تجربے کار عیار عورت تھی۔ سلطان ندی پر نہانے گیا ہوا تھا۔ اگر وہ وہاں آ گیا تو جو کچھ باقی بچا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کندنی ایک زہریلی عورت بن گئی تھی جو اپنے مرد کو ہر حالت میں حاصل کرنا چاہتی تھی، چاہے اسے کسی کا خون ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ ایک دم اٹھی اور بولی، میرے ساتھ آؤ، میں تم لوگوں کو منگلم کے گھر لیے چلتی ہوں۔ کندنی نے چبوترے پر سے اترتے ہوئے ایک نگاہ ان درختوں کی طرف ڈالی جس کے پیچھے ندی بہہ رہی تھی اور جہاں سلطان نہانے گیا ہوا تھا۔ درختوں میں سے باہر آتے ہوئے چھوٹی سی پگڈنڈی سنسان پڑی تھی۔ کندنی تیز تیز قدموں سے چلتی ان لوگوں کو مخالف سمت میں درختوں کے جھنڈ کی طرف لے گئی۔ نسرین کے جسم میں سانپ کے زہر کا تھوڑا تھوڑا اثر ابھی باقی تھا اور کسی وقت اسے چکر سا آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی اسے چکر آ گیا تھا اور وہ اپنے اندر بڑی کمزوری محسوس کر رہی تھی، مگر سلطان کی دی ہوئی انگوٹھی ملنے کی خوشی میں وہ تیز تیز چلی جا رہی تھی۔ کندنی کے ذہن میں کوئی واضح منصوبہ نہیں تھا۔ حالات نے اتنی جلدی ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا کہ اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اس وقت وہ صرف یہی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سلطان کے منگیتر کو اس کی نظروں سے دور کر دے اور ان کے درمیان ملاقات نہ ہونے دے۔ ایک بات تو طے تھی کہ وہ نسرین کو ہر حالت میں ختم کر دینا چاہتی تھی۔ سانپ سے ڈسوانے کا حربہ ناکام ہو جانے کے بعد کندنی نسرین کو کسی دوسرے طریقے سے اپنے راستے سے ہٹانے کا سوچ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں کو سپیرے منگلم کے گھر نہیں لے جا رہی تھی، وہاں انہیں لے جانا بیکار تھا، کیونکہ نسرین کی انگوٹھی سلطان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ کندنی صرف یہ چاہتی تھی کہ نسرین کو کچھ دیر کے لیے کسی جگہ پر چھپا دے اور خود واپس آ کر سلطان کو کسی دوسری جگہ پر جانے کو کہے، اور جب وہ چلا جائے تو نسرین کو ٹھکانے لگانے یا اسے ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹانے کی کسی اسکیم پر عمل کرے۔ جنگل میں سڑک کے بائیں جانب ایک ڈھلان اترنے کے بعد ایک پرانی سی بانس کی جھونپڑی تھی جو اکثر خالی پڑی رہتی تھی۔ کندنی تینوں کو وہاں لے آئی، کہنے لگی، تم لوگ یہاں جھونپڑی میں انتظار کرو، میں منگلم سپیرے کو جا کر بتاتی ہوں۔ جب تک میں واپس نہ آؤں تم لوگ اس جگہ سے کہیں نہ جانا۔ سرجیت کور، نسرین اور خشونت سنگھ جھونپڑی کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ کندنی وہاں سے فوراً پلٹی اور جتنی تیز چل سکتی تھی چل کر اپنے سمادھی والے چبوترے پر آ گئی۔ اس وقت سلطان وہاں پہنچ چکا تھا اور چبوترے پر بیٹھا اپنی گیلی قمیض کو ہوا دے کر سکھا رہا تھا۔ کندنی کو دیکھا تو بولا، تم کہاں چلی گئی تھی کندنی؟ کندنی محبت آمیز انداز میں مسکرائی، میں تمہارا ہی بندوبست کرنے گئی تھی۔ کیا بندوبست ہو گیا؟
سلطان نے خوش ہو کر پوچھا، ہاں۔ کندنی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہیں آج شام میرے ساتھ جانا ہوگا، بس اس سے آگے مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ یوں سمجھ لو کہ آج رات تم اپنی منگیتر کملا کے پاس ہوگے۔ سلطان نے کندنی کا ہاتھ چوم لیا۔ کندنی کی آنکھوں میں حاسدانہ چمک آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کی محبت میں نہیں بلکہ اپنی محبوبہ سے ملنے کی خوشی میں اس کا ہاتھ چوم رہا ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، تم جس کی محبت میں اس قدر بے چین ہو وہ تمہیں زندگی بھر نہیں ملے گی۔ سلطان کہہ رہا تھا، کندنی ہمیں یہاں سے کس طرف جانا ہوگا؟ کندنی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، دوسری طرف منہ کر کے بولی، یہ تم کیوں پوچھتے ہو؟ میں تمہیں جہاں لے جاؤں تمہیں اپنی کملا سے ہی ملنا ہے نا، بس ملا دوں گی۔ سلطان شرمندہ سا ہو کر چپ ہو گیا۔ کندنی کا ذہن تیزی سے نسرین کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکی کہ اتنی جلدی نسرین کو کہاں غائب کرے۔ آخر اس نے یہی سوچا کہ ابھی اسے ریسٹ ہاؤس میں ہی پہنچا دیا جائے، اس کے بعد وہ اسے ٹھکانے لگانے کی کوئی ترکیب سوچے گی۔ اس نے سلطان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم ابھی اپنے جھونپڑے میں جا کر بیٹھو، مجھے سفر کے کچھ ضروری انتظامات کرنے ہیں، میں تھوڑی دیر میں آؤں گی۔ کندنی وہاں سے اس جھونپڑی کی طرف چل دی جہاں وہ نسرین، سرجیت کور اور اس کے خاوند کو چھوڑ کر آئی تھی۔ یہ لوگ جھونپڑی کے باہر بیٹھے کندنی کا انتظار کر رہے تھے۔ کندنی کو اکیلی آتے دیکھ کر نسرین نے سرجیت کور سے کہا، میرا خیال ہے یہ عورت ضرور میری انگوٹھی لے آئی ہے۔ کندنی قریب آ کر اس کے پاس ہی گھاس پر بیٹھ گئی، کہنے لگی، منگلم سپیرا شہر گیا ہوا ہے، وہ پرسوں آئے گا، تم لوگ اپنے بنگلے پر چلے جاؤ، فکر نہ کرو، انگوٹھی لے کر میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ نسرین کچھ کہنے لگی تو خشونت سنگھ نے اسے روک دیا اور خود کندنی سے کہنے لگا، ٹھیک ہے دیوی جی، ہم جاتے ہیں، ہم ریسٹ ہاؤس میں آپ کا انتظار کریں گے۔ چلو سرجیت۔ سرجیت کور کے اٹھنے سے نسرین بھی بادل نخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ کندنی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ نسرین کے لیے اس کے دل میں نفرت کے جذبات ابل رہے تھے۔ وہ اس عورت کو زندہ دیکھنا گوارا ہی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ناگن کی محبت تھی۔ ناگن اپنے ناگ پر ڈورے ڈالنے والی ناگن کو کبھی زندہ نہیں چھوڑا کرتی۔ کندنی وہیں سے شہر کی طرف چل پڑی۔ خشونت سنگھ اپنی بیوی اور نسرین کو لے کر ریسٹ ہاؤس کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے نسرین سے کہا، بھابھی میں نے تمہیں بات کرنے سے اس لیے روک دیا تھا کہ تم ان سپیرنوں سے واقف نہیں ہو، یہ جس طرح کہیں اسی طرح کرنا چاہیے۔ ان سے کوئی کام لیا جائے تو پھر یہ اس میں کسی کا عمل دخل پسند نہیں کرتے۔ تم فکر نہ کرو، یہ عورت منگلم سپیرے سے انگوٹھی لے کر ہمیں پہنچا دے گی۔ سرجیت کور کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے کہ اس عورت کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ خشونت سنگھ ہنس دیا، یہ تمہارا وہم ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو میں خود منگلم سپیرے سے جا کر مل لوں گا، وہ انگوٹھی مجھے واپس دے دے گا، اعتباری آدمی ہے۔ یہ لوگ نسرین سے بڑی محبت کرنے لگے تھے اس خیال سے کہ یہ ایک بے یار و مددگار عورت ہے جو جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی ہے۔ خشونت سنگھ نے نسرین کو یہ کہہ کر بھی تسلی دی کہ وہ اگلے ہفتے بمبئی جا رہا ہے، وہاں وہ اس کے بھائی کا پورا پتہ معلوم کر کے آئے گا اور پھر خود اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دے گا۔ نسرین نہ بیوہ تھی نہ اس کا کوئی بھائی بمبئی میں تھا، وہ تو سلطان کی تلاش میں تھی۔ امید کا ایک ننھا سا دیا اس کے دل میں ضرور جل رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے محبوب سے ایک نہ ایک دن ضرور ملے گی۔ کندنی کو شہر گئے ایک مدت ہو گئی تھی۔ آج وہ اپنے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ لے کر شہر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی کیفیت بالکل اس سانپ کی طرح تھی جو اپنے دشمن کو ڈس کر ہلاک کرنے جا رہا ہو۔ کندنی پورے شہر کے گلی کوچوں بازاروں سے واقف تھی۔ وہ ایک منزلہ ڈھلوان چھت والی عمارت پر پہنچ کر رک گئی۔ اس عمارت پر تامل میں پولیس اسٹیشن لکھا ہوا تھا۔ وہ برآمدے سے گزر کر چھوٹے سے کمرے میں آ گئی جہاں پولیس انسپکٹر ناتھن ایک رجسٹر پر جھکا ایس ایچ او کو کسی کیس کے بارے میں ضروری بات بتا رہا تھا۔ ایک گیروے ساڑی والی عورت کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ یہی سمجھا کہ وہ کوئی چندہ وغیرہ مانگنے آئی ہے۔ اس نے تامل میں پوچھا، کیا بات ہے؟ کندنی نے بڑے پرے اعتماد لہجے میں کہا، میں ایک پاکستانی جاسوس کی اطلاع دینے آئی ہوں۔ انسپکٹر ناتھن جو رجسٹر پر جھکا ہوا تھا ایک دم سیدھا ہو گیا۔ اس نے کندنی کی طرف گھور کر دیکھا۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کندنی نے کہا، میرا نام کندنی ہے، میں کبھی ناگ دیوتا کی دیوداسی تھی۔
اب جنگل والے سماد میں رہتی ہوں. میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو اپنے آپ کو ایک ہندو عورت ظاہر کرتی ہے، مگر مجھے اس کے بارے میں 100% یقین ہے کہ وہ مسلمان ہے اور پاکستان سے بھارت میں جاسوسی کرنے آئی ہوئی ہے. انسپکٹر نے کندنی کو کرسی پیش کی. خود کرسی کھینچ کر اس کے قریب ہو گیا. یہ عورت کہاں رہتی ہے؟ کندنی نے کہا، جنگل میں جہاں درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے وہاں ریسٹ ہاؤس میں ٹھیکیدار سردار خشونت سنگھ کے پاس ٹھہری ہوئی ہے. وہ لوگ بھی اسے ہندو عورت سمجھ رہے ہیں. اس عورت نے یہ کہانی گھڑ رکھی ہے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، ساس نے گھر سے نکال دیا ہے، بھائی کو تلاش کرتی پھر رہی ہوں. یہ عورت اپنا نام کیا بتاتی ہے؟ وہ اپنا نام ساوتری بتاتی ہے. تمہیں کیسے شک پڑا کہ وہ مسلمان ہے؟ کندنی نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، میں نے اسے ایک روز ریسٹ ہاؤس میں چھپ کر نماز پڑھتے دیکھ لیا تھا. انسپکٹر ناتھن نے کندنی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، دیوی، کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم نے تھانے میں مجھ سے یہ بات کی تھی. کندنی بولی کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، مگر تم بھی کسی کے آگے میرا نام نہ لینا. میں نے صرف دیش کی سیوا کے خیال سے یہ اطلاع دی ہے تاکہ ہمارے دیش بھارت کو نقصان پہنچانے والا گرفتار ہو جائے. انسپکٹر ناتھن نے کندنی کو واپس بھیج دیا اور خود اسی وقت 2 سپاہی ساتھ لے کر جیپ میں سوار ہوا اور جنگل والے ریسٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا. انسپکٹر ناتھن نے ریسٹ ہاؤس دیکھا ہوا تھا. اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہاں کوئی سکھ ٹھیکیدار اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے. اس نے سردار جی کو نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ اس کا اسے نام معلوم تھا. ریسٹ ہاؤس کے اونچے اونچے درختوں پر دھوپ خوب چمک رہی تھی. دھوپ کی گرمی سے فضا میں بڑا حبس ہو گیا تھا. خشونت سنگھ جنگل میں مزدوروں سے کام وغیرہ کروا رہا تھا. اس کی بیوی سرجیت کور ایک نوکر کے ساتھ مل کر دوپہر کا کھانا تیار کروا رہی تھی. نسرین ریسٹ ہاؤس کی پچھلی طرف برآمدے میں آرام دہ کرسی پر آنکھیں بند کیے نیم دراز تھی اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی. انسپکٹر ناتھن نے پولیس کی جیپ ریسٹ ہاؤس سے فاصلے پر ہی کھڑی کروا دی. وہ 2 پولیس والوں کے ساتھ ریسٹ ہاؤس کی طرف چلنے لگا. ریسٹ ہاؤس کا سامنے والا برآمدہ خالی پڑا تھا. سرجیت کور نے کچن کی کھڑکی میں سے پولیس کے آدمیوں کو آتے دیکھا تو جلدی سے کچن سے نکل کر برآمدے میں آ گئی. انسپکٹر ناتھن نے ٹوپی اتار کر سرجیت کور کو سلام کیا اور انگریزی میں پوچھا، بہن، تم مجھے پنجابی لگتی ہو، کیا تم ہماری تامل زبان سمجھ لیتی ہو؟ سرجیت کور نے انگریزی میں پوچھا. بات کیا ہے انسپکٹر؟ انسپکٹر ناتھن نے ماحول کا جائزہ لیا. پھر سرجیت کور کے قریب آ کر انگریزی میں کہنے لگا، بہن، میں الگ ہو کر تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق ہمارے دیش کی سلامتی اور تحفظ سے ہے. اصل میں انسپکٹر نہیں چاہتا تھا کہ ریسٹ ہاؤس میں اس عورت کو پولیس کی موجودگی کا علم ہو جس کے بارے میں کندنی نے رپورٹ کی تھی کہ وہ پاکستان کی جاسوسا ہے. وہ سرجیت کور کو درختوں کے ایک جھنڈ کے عقب میں لے گیا جہاں لکڑی کی 2-4 کرسیاں رکھی تھیں. انسپکٹر نے اپنے سپاہیوں کو ذرا دور درختوں کی اوٹ میں چلے جانے کا اشارہ کیا. سرجیت کور نے اس دوران اپنے نوکر کو اشارہ کر دیا تھا کہ وہ جنگل میں اس کے خاوند کو اطلاع کر دے. سرجیت کور کرسی پر بیٹھ گئی. انسپکٹر، کیا ہم سے کوئی جرم ہو گیا ہے؟ انسپکٹر ناتھن بھی پرانی کرسی پر بیٹھ گیا. کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں. پھر آپ کیسے آئے ہیں؟ مجھے تشویش ہو رہی ہے. انسپکٹر نے سرجیت کور کو تسلی دی اور کہا، ہمیں ایک رپورٹ ملی ہے جس کے سلسلے میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنے آیا ہوں. اتنے میں سرجیت کا خاوند خشونت سنگھ بھی آ گیا. انسپکٹر نے اسے ہاتھ ملایا اور جو باتیں سرجیت کور کو کہی تھیں وہ دہرا دیں. سردار جی کرسی پر بیٹھ گئے. آپ کو ہمارے بارے میں کوئی رپورٹ ملی ہے؟ انسپکٹر نے ریسٹ ہاؤس کے برآمدے کو دور سے دیکھا جو خالی پڑا ہوا تھا. پھر ذرا جھک کر سردار جی سے پوچھا، آپ کے ہاں کوئی پنجابی عورت بھی رہتی ہے؟ سردار جی بولے، ہاں، ایک نوجوان بیوہ عورت ہے. خاوند کے مرنے پر ساس نے گھر سے نکال دیا. اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچ گئی. ہم نے انسانی ہمدردی کے خیال سے اسے اپنے ہاں ٹھہرا لیا. کیوں، کیا بات ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا. ساوتری. اس نے ہمیں اپنا یہی نام بتایا ہے. انسپکٹر ناتھن نے رازداری کے انداز میں کہا، ہمارے مخبروں نے خبر دی ہے کہ وہ عورت ہندو نہیں بلکہ مسلمان ہے اور پاکستان سے یہاں جاسوسی کرنے آئی ہے. سرجیت کور اچانک بول اٹھی، شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں انسپکٹر، مجھے اس پر شک ہے کہ وہ ہندو نہیں مسلمان ہے. انسپکٹر نے سرجیت کور کی طرف دیکھا. آپ کو شک کیسے ہوا؟ سرجیت کور نے اپنے خاوند سے مخاطب ہو کر کہا،
میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، ایک دن میں نے صبح صبح دیکھا تھا کہ ساوتری اپنی چارپائی پر بیٹھی مسلمانوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر کوئی دعا پڑھ رہی تھی۔ جو ثبوت کندنی مہیا نہیں کر سکی تھی وہ سرجیت کور نے مہیا کر دیا تھا۔ انسپکٹر ناتھن نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مخبروں کی اطلاع غلط نہیں ہے۔ یہ عورت مسلمان ہے اور پاکستان سے یہاں جاسوسی اور تخریب کاری کرنے آئی ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ سرجیت کور بولی، وہ پچھلے برآمدے میں بیٹھی ہے۔ انسپکٹر ناتھن نے کہا، سردار جی، اگر یہ عورت پاکستان کی جاسوس نکلی تو آپ سے بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ اس عورت کو یہاں بلوائیں۔